أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، اور ہم اگر ان لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے کہ تم خود کشی کرو یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جاؤ، تو بجز معدود چند لوگوں کے اس حکم کو کوئی بھی نہ بجا لاتا، اور اگر یہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا، اور اس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتے اور ہم ان کو سیدھا راستہ بتلا دیتے۔ تو یہ آیات اور اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان کا شان نزول پہلے بیان بھی ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ بشر نامی منافق کا معاملہ تھا جس نے اپنے جھگڑے کے فیصلے کے لیے پہلے کعب بن اشرف یہودی کو تجویز کیا، پھر مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور آپ کا فیصلہ چونکہ اس کے خلاف تھا اس پر راضی نہ ہوا، دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عمر کے پاس پہنچا۔ تو یہ واقعہ تو گزر گیا، قتل بھی ہو گیا، سارا کچھ۔ تو جب واقعہ کی مدینہ میں شہرت ہوئی تو یہود نے مسلمانوں کو آر دلائی کہ بھائی تم کیسے لوگ ہو کہ جس کو رسول مانتے ہو اور اس کے اتباع کے دعوے دار ہو مگر اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھو یہودیوں کو ان کے گناہ کی توبہ کے سلسلہ میں یہ حکم ملا تھا جیسے پہلے پارے میں آیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو انہوں نے پھر اس پر عمل کیا، تو کہ تم میں سے ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ہم نے اس شدید حکم کی تعمیل بھی کی یہاں تک کہ ہمارے 70,000 آدمی مارے گئے، تو ہم نے تو اتنا مضبوطی سے اس پر عمل کیا، تو اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دے دیا جاتا تو تم کیا کرتے؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہو گئی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا۔ یہ اصل میں تو منافقین کے بارے میں سلسلہ چل رہا ہے کہ یعنی منافقین کا یہ حال ہے، یا عام لوگ جن میں کافر مومن سب داخل ہیں، بہرحال جو بھی ہو، بظاہر چونکہ واقعہ پیچھے منافقین کا ہے اس لیے انہی کے بارے میں فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو بنی اسرائیل کی طرح اور کوئی سخت حکم دیا جاتا، مثلا خودکشی، اپنے آپ کو قتل کرنا، یا وَاخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، وطن چھوڑ کے چلے جاؤ، تو بہت کم آدمی اس حکم کی تعمیل کرتے۔ تو مقصد اس کا واضح ہے کہ یہ منافقین کو زجر بھی ہے، تو اس میں ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سخت تنبیہ ہے جو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہودیوں کے طعن کا جواب بھی ہے کہ یہ حال منافقین کا ہے، پکے مسلمانوں کا نہیں ہے، پکے مسلمان ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کی شاہد یہ چیز ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، یعنی اگر ڈالتے تو ہم ضرور کرتے۔ تو صحابہ کا یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ جمع ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ کہنے والے شخص جو تھے اس بات کو، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر یہ حکم نازل ہوتا یعنی اپنے آپ کو قتل کرو یا وطن چھوڑو تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے اپنے آپ اور اپنے اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا۔
اس طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ حکم خودکشی یا ترک وطن کا اللہ کی جانب سے آ جاتا تو ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ضرور عمل کرتے۔ باقی رہ گیا ان کے گھروں سے نکلنا، وطن چھوڑنا، تو یہ معاملہ تو صحابہ کرام کر چکے تھے، مہاجرین جی وہ ترک وطن کر چکے تھے، انہوں نے 2 ہجرتیں کی، بعضوں نے ایک کی جی۔ کچھ لوگ حبشہ کی طرف گئے ہجرت کر کے، ہجرت حبشہ مشہور ہے، اس طریقے سے پھر ہجرت المدینہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اور اس طرح بہت سے صحابہ نے کی ہے۔ تو یہ معاملہ ترک وطن کا تو صحابہ کرام نے اس پر تو عمل کر کے دکھلا دیا کہ اپنے وطن مکہ اور اپنی تمام جائیدادوں کو، تجارتوں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں ہجرت کی۔ تو بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ یہ اصل مخاطب اور اصل مراد کیا ہے، نہ کرنے والے جو ہیں وہ منافقین تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا، پھر گڑبڑ ہوئی ساری، تو اس کے نتیجے میں پھر مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اگر اطاعت کرتے تو ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر وہ کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہاں 4 انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اطاعت کی صورت میں، کہ اگر اطاعت کریں تو 4 انعام ان کو ملیں گے۔ ان میں سے پہلا انعام یہ ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری سے اللہ اور رسول کا تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اطاعت کرنے والے ہی کا دین و دنیا کا فائدہ ہے۔ دوسرا فرمایا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یعنی ان کا ایمان خوب پختہ اور محقق ہو جاتا، کیونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے ایمان اور یقین کو ترقی ہوتی ہے۔ تو جتنی انسان اطاعت کرتا جاتا ہے ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے، اور جو اطاعت نہیں کرتا تو ایمان میں پھر ضعف آتا چلا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا اجراً عظیما، یعنی آخرت میں حق تعالیٰ خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا فائدہ یہ بیان فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو ہم ان کو سیدھے راستے کی رہبری کر دیں گے، یعنی راہ ہدایت دکھا دیتے، تو صراط مستقیم پر چلاتے جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی راہ ہے، تو یہ تو جنت کا سیدھا راستہ بتلا دیتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر عمل کرتے تو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ان کو جگہ مل جاتی، لیکن ان لوگوں نے کیا ہے صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا، جس کے نتیجے میں پھر یہ ساری گڑبڑیشن ہوئی جو پچھلے درس میں بیان ہوئی کہ ان کا بندہ قتل ہو گیا، پھر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو خراب کیا جی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ تو بہرحال یہ 4 فائدے بڑے ہی فائدے ہیں کہ انسان کے دنیا دین کی بہتری بھی ہو جائے، پھر ایمان مضبوط ہو جائے، پھر آخرت کے بڑے بڑے اجر، تو آخرت کا اجر تو بڑی چیز ہے، وہ اگر مل جائیں تو ساری محنت بھی تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ زندگی بن جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، اس زندگی کو تو چھوڑ کر چلا جانا ہے، کس نے رہنا ہے؟ بڑے بڑے آئے، بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے روب و داب والے آئے، لیکن بڑی بڑی مطلب یہ کہ بلڈنگیں بنانے والے اور بڑے بڑے مال و زر رکھنے والے، کروڑوں کے مالک، لیکن گئے سب چھوڑ چھاڑ گئے، یہ ختم ہو گیا۔ تو یہ دنیا تو عارضی ہے، فانی ہے، اس سے تو جانا ہی جانا ہے، اصل مقصود تو آخرت ہے۔ تو اس لیے فرمایا جی وَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کی طرف سے اجر عظیم دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو عظیم فرما رہے ہیں جی، تو اس کی عظمت تو ہمارے قیاس سے بھی بالا تر ہے، ہم نہیں کیا ہے تصور کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ تو جب عطا ہوگا اس وقت پتہ چلے گا۔ اور آخری فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، سیدھی راستہ مل جائے گا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ حقیقتاً سیدھا راہ جو شریعت پر صحیح چلے گا تو آخرت میں بھی سیدھا جنت کی طرف جائے گا، کیونکہ یہاں جو سیدھا راستہ چلے گا پھر وہ پل صراط پہ بھی سیدھا ہی چلا جائے گا، تو پل صراط سے گزر کر آگے جنت ہی آ جائے گی، پل صراط دوزخ پر ہوگی، اس پہ سے گزر کے جانا ہوگا، تو جو یہاں سیدھا رہا پھر وہاں بھی وہ سیدھا رہے گا جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح دین پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔